رحیلہ کے سسرال کا وہ خوفناک راز جس نے اس کی ہستی بستی زندگی کو ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا۔ ساس روزانہ رحیلہ کے پہنے ہوئے قیمتی عروسے جوڑے زبردستی اتروا کر چھت کے اس پرسرار بند کمرے میں کیوں لے جاتی تھی؟ اور وہ آٹھواں فرد کون تھا جسے 18 سال سے دنیا کی نظروں سے چھپا کر قید رکھا گیا تھا؟ جب رحیلہ نے ہمت کر کے اس کھڑکی سے جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ایسی ہی دل دہلا دینے والی حقیقی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور جانیں اس سسکتی ہوئی ماں اور اس کی بد نصیب بیٹی کا وہ ہولناک سچ جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ کراچی کے ایک مڈل کلاس مگر خوشحال گھرانے میں رحیلہ کی شادی بڑے ارمانوں سے ہوئی۔ رحیلہ 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی جس کی پرورش ناز و نام میں ہوئی تھی۔ اس کے سسرال والے بظاہر بہت اچھے اور ملن نثار لوگ تھے، لیکن شادی کے چند ہی دنوں بعد رحیلہ کو محسوس ہونے لگا کہ اس گھر کی دیواروں میں کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ گھر میں کل 7 افراد تھے، مگر رحیلہ نے نوٹ کیا کہ باورچی خانے میں کھانا ہمیشہ 8 لوگوں کا بنتا تھا۔ ایک صبح جب رحیلہ ناشتے کے بعد باورچی خانے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ ساس نے بڑی رازداری سے ایک چھوٹی سی ٹرے سجائی اور اس پر دوپٹہ ڈھانپ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ چھت پر ایک کمرہ تھا جس کے بارے میں رحیلہ کو پہلے ہی دن بتا دیا گیا تھا کہ وہاں جانا منع ہے۔ رحیلہ کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھنے لگا۔ اگر گھر میں 7 لوگ ہیں تو یہ 8واں کھانا کس کے لیے ہے؟ اور وہ کون ہے جسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر چھت کے قید خانے نما کمرے میں رکھا گیا ہے؟ سلسلہ صرف کھانے تک محدود نہ تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ساس نے ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے رحیلہ کو جہیز میں 30 انتہائی قیمتی اور فینسی جوڑے دیے تھے، اور اب وہ ضد کر رہی تھی کہ رحیلہ روز ایک نیا جوڑا پہنے۔ رحیلہ حیران تھی کہ گھر میں عام دنوں میں اتنے بھاری کپڑے پہننے کی کیا تک ہے، مگر حیرت کی انتہا تب ہوئی جب شام کو ساس اس سے وہ پہنا ہوا جوڑا زبردستی اتروا لیتی اور کہتی کہ یہ گندا ہو گیا ہے۔ رحیلہ جانتی تھی کہ ایک دن کے پہنے ہوئے کپڑے گندے نہیں ہوتے، مگر وہ خاموشی سے جوڑا ساس کے حوالے کر دیتی۔ رات کے اندھیرے میں وہ دیکھتی کہ ساس وہی جوڑا اٹھا کر چھت والے کمرے میں لے جا رہی ہے۔ شک اب یقین میں بدل رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی ایسا وجود ہے جس کا تعلق رحیلہ کے پہنے ہوئے کپڑوں سے ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ رحیلہ کا تجسس جنون کی حد تک بڑھ گیا۔ ایک دن ساس اور نند نے اسے بھی بازار ساتھ چلنے کو کہا۔ وہاں رحیلہ نے دیکھا کہ ساس نے اس کے لیے ایک مہنگا جوڑا خریدا، لیکن ساتھ ہی بہت رازداری سے ایک چھوٹے بچے کے کپڑے بھی خرید لیے۔ رحیلہ کو لگا کہ شاید یہ اس کے مستقبل کے بچوں کے لیے ہے، مگر ساس کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سا ڈر اور پچھتاوا تھا۔ گھر واپسی پر ساس نے پھر وہی عمل دہرایا۔ رحیلہ کا جوڑا لیا اور چھت پر چلی گئی۔ رحیلہ نے اپنے شوہر ضمیر سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ضمیر ہمیشہ بات ٹال دیتا یا غصے میں آ جاتا۔ ایک رات رحیلہ نے چائے بناتے ہوئے جان بوجھ کر سارا دودھ ختم کر دیا تاکہ دیکھے کہ ساس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ساس یہ سن کر سخت پریشان ہو گئی، جیسے کسی کی جان خطرے میں ہو۔ انہوں نے فوراً چھوٹے دیور کو دودھ لانے بھیجا اور اسے چائے پینے کی مہلت بھی نہ دی۔ رحیلہ سمجھ گئی کہ وہ 8واں فرد صرف کھانا ہی نہیں کھاتا، بلکہ اس کی ضروریات کا خیال کسی چھوٹے بچے کی طرح رکھا جا رہا ہے۔ اس پراسرار خاموشی نے رحیلہ کو ذہنی مریض بنا دیا۔ وہ ہر وقت اسی کمرے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اسے شک ہونے لگا کہ شاید اس کی ساس اس کے کپڑوں پر کوئی جادو ٹونا کر رہی ہے یا وہاں کوئی عصیب رہتا ہے۔ ایک دن جب ساس دوپہر کا کھانا لے کر اوپر گئیں تو رحیلہ نے چھپ کر دیکھا۔ ساس کے ہاتھ میں وہی فینسی جوڑا تھا جو رحیلہ نے صبح پہنا تھا۔ رحیلہ نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس بند کمرے کا سچ جان کر رہے گی۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ ساس کو باتوں میں الجھائے رکھے گی تاکہ اسے اوپر جانے کا موقع مل سکے۔ ایک دوپہر جب گھر کے تمام مرد کام پر تھے اور نند اسکول گئی ہوئی تھی، ساس باتھ روم میں نہانے گئی
رحیلہ کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ وہ لرزتے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچی۔ جیسے جیسے وہ اس کمرے کے قریب ہو رہی تھی، اسے ایک عجیب سی بو اور دبی دبی سسکیاں جیسی آواز سنائی دینے لگی۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا، لیکن کھڑکی کا ایک پٹ ہلکا سا کھلا تھا۔ رحیلہ نے ہمت جمع کی اور کھڑکی سے اندر جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ بستر پر ایک ایسا وجود لیٹا تھا جو بظاہر انسان تو تھا، مگر اس کی شکل و صورت انتہائی خوفناک اور مسخ شدہ تھی۔ وہ ایک 18 سالہ لڑکی تھی جس کا قد ایک چھوٹی بچی جتنا تھا۔ چہرہ بدصورت اور انگلیاں مڑی ہوئی تھیں۔ دیوار پر رحیلہ کے وہ تمام فینسی جوڑے لٹکے ہوئے تھے جو ساس اس سے روز لیتی تھی۔ وہ بدصورت وجود ان جوڑوں کو چھو چھو کر ایک عجیب سی آواز نکال رہا تھا، جیسے وہ بہت خوش ہو۔ رحیلہ کا سر چکرانے لگا اور وہ اس ہولناک منظر کی تاب نہ لا سکی اور وہیں فرش پر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور ساس اس کے سرہانے بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ساس کی آنکھوں میں برسوں کا چھپا ہوا دکھ اب آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ رحیلہ بیٹی، تم نے وہ دیکھ لیا جسے میں نے 18 سالوں سے اس دنیا اور اس گھر کی دیواروں سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ ساس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اب رحیلہ کے سامنے اس خاندان کا وہ تاریخ ترین سچ آنے والا تھا جس نے ایک ہنستے بستے گھر کو خاموش قبرستان بنا دیا تھا۔ سارا گھر اس وقت ایک عجیب سی سوگواری میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساس نے رحیلہ کا ہاتھ تھاما اور اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ رحیلہ، میرے 4 بیٹے تھے، مگر مجھے بیٹی کی شدید خواہش تھی۔ جب میں 5ویں بار امید سے ہوئی تو ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مگر میں اپنی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے اللہ سے خیر نہیں مانگی بلکہ اپنی پسند مانگی۔ 8ویں مہینے پتہ چلا کہ بچی نارمل نہیں ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ جب یہ بچی پیدا ہوئی تو اس کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ سسرال والوں اور ڈاکٹروں نے اسے کسی ادارے میں چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر ماں کا دل نہ مانا۔ میں اسے چھپا کر اس چھت پر لے آئی۔ یہ میری بیٹی ہے، میرے گناہ آلود ضد کا نتیجہ۔ یہ 18 سال کی ہے، مگر اس کا دماغ اور وجود اب بھی بچوں میں قید ہے۔ جب تمہاری وری کے جوڑے آئے تو اس نے وہ دیکھ لیے اور ضد کرنے لگی کہ اسے بھی وہی چاہیے۔ میں اسے خوش کرنے کے لیے تم سے وہ جوڑے لیتی تھی تاکہ وہ پہن کر کچھ پل کے لیے خود کو نارمل محسوس کر سکے۔ رحیلہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی ساس کوئی جادوگرنی یا بری عورت نہیں، بلکہ ایک ایسی مجبور ماں ہے جو اپنی جوانی کی ایک غلطی کا بوجھ پچھلے 18 سالوں سے اکیلے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ ساس نے تڑپ کر کہا، مجھے ڈر ہے رحیلہ کہ میرے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ کون اسے کھانا دے گا، کون اسے یہ رنگین کپڑے پہنائے گا۔ رحیلہ نے اپنی ساس کو گلے لگا لیا۔ اس کہانی نے اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا تھا کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی ضد کو رکھنا ہمیشہ دکھ کا باعث بنتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جو ہم چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر بھی ہو۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔